السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس کے اندر سورۃ آیت نمبر 4 کے اندر ہم نے یہ پڑھی ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک البتہ تحقیق انسان کو مشکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ اس کی تفسیر کے اندر علماء مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر انسان غور کرے تو انسان اپنی پیدائش سے لے کر تو اپنی وفات تک اور وفات کے بعد قبر میں، قبر کے بعد حشر میں، اور جب تک یہ جنت میں داخل نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ تو ساری کی ساری زندگی مشکلات ہی میں تو گزارتا ہے۔ یہ پوری کی پوری زندگی اس کی مشکلات میں گزرتی ہے۔ اب سب سے پہلے دنیا کے اندر آنے سے پہلے کی مشکلات ہے، پھر جیسے وہ دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کے اندر اس کی مشکلات ہے، وہ روتا ہے۔ اگر وہ کوئی اس کا سہارا نہ بنے، کوئی اس کو سنبھالے نہ، تو یہ سسک کب مر جائے۔ کیوں کہ دنیا کے اندر سب سے مشکل پالنا جو ہے وہ انسان کا بچہ ہے۔ کیوں؟ اس کو کسی دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور دودھ پینا شروع کرتا ہے۔ اس طرح کسی جانور کا بچہ آپ دیکھتے ہیں، وہ پیدا ہونے کے تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے اور جناب اپنے خوراک کا بندوبست کر لیتا ہے اپنی ماں کے بطن سے، یا جس طرح بھی وہ چلنا پھرنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ لیکن انسان کا بچہ ایسا معصوم ہوتا ہے اور اس طرح نازک ہوتا ہے کہ پہلے اس کو دنیا میں آنے کے لیے دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد یہ دنیا میں آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر بھی اس کو ماں جیسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماں کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ رحم ڈالتا ہے تو پھر ماں اس کو پالی پھرتی ہے۔ اگر وہ ماں کا سہارا نہ ملے تو پھر وہ مشکل میں، پھر جب بھی وہ مشکل میں آتا ہے تو روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، روتا ہے۔ جب روتا ہے تو اس کی مشکلات اس کے لیے آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہر مشکل کے لیے آپ دیکھیں کہ وہ روتا ہے، اور جب وہ روتا ہے تو اس کی ہر وہ مشکل جو رونے کے بعد اس کی آسان ہو جاتی ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑا درس ہے، ایک بہت بڑا سبق ہے، لیکن یہ آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ لیکن ہر آزمائش کے بعد آپ دیکھتے ہیں وہ پھر چھوٹا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کرالنگ کرنا، پھر اس کے لیے ٹھوس غذا کا بندوبست، پھر دودھ کا چھڑانا، ماں کا دودھ کا چھڑانا بھی اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اس پر روتا ہے وہ جب اس سے چھڑایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ ٹھوس غذا کھانا شروع کرتا ہے، پھر اس کے مسائل، پھر سردی کے مسائل، گرمی کے مسائل، پھر ہر مشکل کے اندر کرتا وہ بچہ کرالنگ کرتا ہے، پھر اٹھ کے چلتا ہے، اس کے اندر وہ مشکلات کے اندر رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ علم حاصل کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، کرتے کرتے کوئی انسان بھی جو درس قرآن سے ہدایت لینا چاہے تو وہ ایک لمحے کے لیے وہ اس مراقبے میں چلا جائے کہ میں زندگی کے کس مرحلے میں کس مشکل میں شکار رہا ہوں یا رہی ہوں، تو وہ اس مشکلات کے اندر آپ وہ دیکھے گا کہ ہر مشکل کے بعد اس کے لیے راحت تھی، مثلا ہر مشکل کے بعد آسانی تھی۔ ہر مشکل، چھوٹی سے چھوٹی مشکل آئی، مثلا اس کو اسکول میں بھیجا گیا تو اس کو ایک کلاس کے اندر پڑھایا گیا تو وہ پڑھتا گیا اور بڑی محنت کے ساتھ اس کی اماں جی بھی محنت کرتی رہی، وہ بھی کرتا رہا، تو جناب وہ کے جی میں یا نرسری میں وہ جناب اچھے نمبروں میں پاس ہو گیا، وہ خوشیاں ہو گئی، وہ عجیبہ اس کے۔ لیکن جیسے ہی وہ پاس ہوا اس کو اگلی مشکل پڑ گئی، اگلی کلاس، دوسری، تیسری، چوتھی کلاس، پانچویں، کرتے کرتے ہر کلاس کے اندر جب وہ فرسٹ بھی آتا رہا نا تو اس کو خوشیاں بھی ملتی رہی۔ ان خوشیوں کے ملنے کے باوجود اس کے لیے ایک نئی مشکل تیار ہو جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ یہ کرتے 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 وہ کیا ہوا، اس کا کلائمیکس یہ ہوا وہ ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن گیا، یہاں تک کہ وہ عالم بن گیا۔ پھر وہ کرتے کرتے اس کے باوجود ہر مشکل کے بعد جو آسانی آتی، اس کے بعد پھر ایک نئی مشکل کا سامنا تھا اس کو۔ کرتے 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 وہ اس کی عمر بڑھتی گئی، پھر اس کی شادی، پھر اس کے بچے، پھر بچوں کی پرورش، پھر بچوں کی پرورش کے بعد ان کو سیٹ کرنا، پھر کرتے آخر میں اس کو بڑھاپے کی عمر کی مشکلات، اس کی بیماریاں، اس کے دکھ، اس کی تکلیفیں۔ ان تکلیف اور دکھوں کے اندر ہر تکلیف، ہر دکھ کو جب وہ گزار لیتا تو وہ یہی سمجھتا شاید اس کے بعد مجھے کبھی بھی دکھ نہیں پہنچنے والا۔ نہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو شروع میں فرما دیا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے یہ ایک ایسی پروڈکٹ تیار کی ہے کہ ہم نے اس کو مشکلات میں ہی پیدا کیا، تو وہ کیا وہ ذمہ داریاں تھی؟ اصل وہ ذمہ داری تھی خلافت، یا انسان کا اشرف المخلوقات ہونا اور خلیفہ ہونا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں اپنا نائب پیدا کرنے، اپنا خلیفہ پیدا کرنے لگا ہوں۔ تو لیکن وہ خلیفہ خلافت ایسی مل جانی تھی، اتنی آسانی کام تھا۔ اب آپ دیکھیں دنیا کے اندر اگر آپ کسی بھی قسم کی کوئی بھی مرتبہ، کوئی بھی مقام حاصل کرنا ہے تو آپ محنت کرتے ہیں، تو محنت کرتے 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 تو اب جس کی محنت تھوڑی
اس کو چھوٹا مقام مل گیا، کوئی چھوٹے درجے کا ملازم ہو گیا، کوئی چھوٹے لیول کا انجینئر بن گیا، چھوٹے لیول کا ڈاکٹر بن گیا، کوئی اسپیشلسٹ بن گیا، کوئی تو اتنا ہوا کہ اس کا غلغلہ پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں اس سے علاج کرانے کے لیے، اور پوری دنیا سے وہ انجینئر صاحب کو ملنے آ رہے ہیں، اور وہ سائنسدان بن گیا، وہ موجد بن گیا، اس نے چیزیں ایجاد کر دی جی۔ تو یہ سارا کچھ اس نے کیا، لیکن ہر مشکل کے بعد اب اس نے جب وہ سارا کچھ کرنے کے بعد اس مقام کو قائم رکھنے کے لیے پھر ایک مشکل کا شکار تھا وہ۔ تو یہ کرتے 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 آپ اگر مراقبہ کریں، اس بات کو سوچیں کہ زندگی کے کس کس لمحے کے اندر کون کون سی تکلیف آئی، کون کون سی پریشانی آئی، تو آپ کو یہ بات عجیب محسوس ہوگی کہ زندگی کا ہر لمحہ ہی تو مشکل میں گزارا، ہر سیکنڈ ہی تو مشکل میں گزارا، ہر موسم ہی تو مشکل میں گزارا، بڑھاپا بھی تو، بچپن بھی مشکل میں، لڑکپن بھی مشکل میں، جوانی بھی مشکل میں، بڑھاپا بھی مشکل میں، اور یہ تو کوئی مشکلیں نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد موت کا جو منظر ہے، جو جان کنی کا جو عمل ہے، روح کا نکلنا، اور اگر وہ بیماریوں کے بغیر ہے تب بھی، اور بیماریوں کے ساتھ ہے تو ان بیماریوں کی تکلیف، ان بیماریوں کا دکھ، ان بیماریوں سے جو ہے نا صحت یاب اگر ہوا، ٹھیک نہیں ہوا تو وہ فوت ہوا تو پھر روح نکلی، اس کی دکھ، اس کی تکلیفیں، پھر اس کے بعد قبر کے اندر، قبر کے حساب کتاب کا مشکلات۔ جب یہ ساری مشکلات ہوں گی، یہ مشکلیں کچھ بھی نہیں۔ سب سے بڑی مشکل کون سی مشکل ہے؟ جب حشر کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ سب سے بڑی مشکل ہے۔ اور یہ ساری کی ساری زندگی اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو دے دی، اس لیے کہ وہ ان مشکلات سے گزرتے چھوٹی کامیابیاں حاصل کرتے ایک دن وہ کامیابی آئے گی جو پچھلی محرومیاں ہیں، وہ پچھلی ناکامیاں ہیں، جس کے اندر وہ کوشش کر کے بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ لیکن اگر وہ اللہ والا ہو گیا، اللہ کے بارگاہ میں اللہ والا بن گیا، اور گناہوں سے پاک رہا، شرک سے پاک رہا، بدعت سے پاک رہا، اور کبر، غیبت، جھوٹ اور تکبر، حسد، حرص، ان سب چیزوں سے اگر وہ پاک رہا تو اللہ کی بارگاہ میں اگر کامیاب ہو گیا تو اصل کامیابی اس کو، اصل چیز جو آخرت کی چیز ہے وہ اس کو ملنے والی ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ اسی کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے جنت کا۔ کسی جانور کے اوپر قیامت قائم نہیں ہونی، کسی جانور کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت نہیں بنائی ہوئی، انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ کیوں؟ سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ وہاں اس کو انسان کو ظلوما، ظالم اور جہولا اور جہل بھی کہا گیا۔ کس لیے؟ کہ ایک امانت تھی اللہ کی۔ وہ کون سی امانت تھی؟ اس کو مفسرین نے کہا یہ امانت اللہ کے نائب ہونے کی امانت تھی، اشرف المخلوقات ہونے کی امانت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ امانت پیش کی، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، آسمانوں پر پیش کی، اور والارض، اور زمینوں پر پیش کی، اور پہاڑوں پر پیش کی، سب پر پیش کی، تو فابینا، تو انہوں نے انکار کر دیا، ان یحملنها، اور اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، واشفقن منها، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ڈر گئے۔ لیکن انسان نے کیا کیا؟ اس امانت کو اٹھا لیا، اس امانت کے بھار کو اٹھا لیا، اور اس نائب کو ہونے کو اور اللہ کا خلیفہ ہونے کو اٹھا لیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بلند ذات ہے، بہت اعلیٰ اور عرفہ منزہ ذات ہے، تو اس کا خلیفہ ہونا، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ کسی بھی نبی کی زندگی کو آپ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو کتنے سال وہ روئے، کتنے سال وہ علیحدہ رہے حضرت اماں حوا سے، اور کتنے سال یہ دعا مانگتے رہے۔ پھر جب دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر توبہ قبول کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، 950 سال تبلیغ کی ہے، اور اپنے گھر والے بھی، اپنا بیٹا مسلمان نہیں ہوا، اور باقی چند لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور ان کو کشتی میں لے کر نکلے ہیں، اور اپنی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو رہا ہے۔ پھر یہ کیا ان انبیاء علیہ السلام کے اوپر یہ مشکل نہیں تھی؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد کی یہ تشریح نہیں ہے کہ ایک انسان کو تو مشکل میں پیدا کیا، تو وہ حضرات انبیاء علیہ السلام بھی تو انسان ہی تھے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بڑی بڑی 4 آزمائشیں تو بہت آئیں، پوری قوم ایک طرف کھڑی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہیں، کہتے ہیں یہ میں تو بتوں کو پوجنے والا نہیں ہوں، ماں کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں مشرک نہیں ہوں، میں بتوں کی پوجا نہیں کروں گا۔ کبھی قوم کے سامنے کھڑے ہیں اور کسی وقت میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ قوم ان کو جلا رہی ہے تو آگ میں چلے گئے ہیں، کسی وقت میں آپ دیکھیں تو بچے کی آزمائش آ گئی ہے، بچے کو بباد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم کے اندر
اندر آپ اس شہر کو دیکھیں کیسے آباد ہوا ہے وہ شہر، جو سورۃ البلد کے اندر اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے نا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، یہ ساری قسمیں سورۃ البلد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی۔ اس کے اندر ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ اس شہر کی آبادی کو تو دیکھو نا کیسے آباد ہوا ہے، یہ کہاں کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے سے معصوم بچے کو چھوڑ کے گئے ہیں، بوادی غیر ذی زرع، ایک پتا بھی تو نہیں تھا وہاں پہ، اما حاجرہ کیسے پانی کے لیے جا رہی ہیں، کبھی صفا کبھی مروہ، اور کس طرح وہ پانی آیا ہے، زمزم کا کنواں آیا ہے، کس طرح کی وہ مشکلات تھیں، پھر وہ بچہ پڑا ہوا ہے، پھر اس کی ذبح کرنے کا حکم آیا ہے، پھر خانہ کعبے کی تعمیر کا حکم آیا ہے، اتنے سارے مشکلات کے اندر آپ دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد حضرات انبیاء علیہ السلام کی پوری آپ ان سب کے سب کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ مشکلات میں ہیں، تکلیف میں ہیں، دکھ میں ہیں، اور وہ اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے اندر، اللہ کے شکرانے کے اندر ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کو جو ہے نا اپنا خالق مالک رازق مانتے ہیں، پھر بھی شکرانے کے شکر کرتے ہیں۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر وہ بادشاہ نے پیش کر دیا اپنی محبوبہ کے سامنے تخت میں رکھ کر اپنی اس کے اندر۔ تو اس کے بعد آپ ساری کی ساری زندگی دیکھتے، اگر قریب میں دیکھو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر سارا تورات کے حوالے سے پڑھے، قرآن پاک کے حوالے سے پڑھے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی سرشت کے اندر تو بنی اسرائیل نے ان کو سولی پہ چڑھا دیا تھا نا، ان کو پھانسی لگا تھی، اپنی طرف سے تو انہوں نے پھانسی لگا دی، حالانکہ نہ تو وہ قتل کر سکے نہ وہ صلیب پہ چڑھا سکے، یہ ہمیں قرآن نے بتایا۔ پھر خود آقا علیہ السلام کی ساری زندگی اگر آپ دیکھیں، ہم اور آپ نبی کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، آپ ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پہلے دن سے پتہ لگے گا کس طرح ایک دنیا میں آنے سے پہلے آپ یتیم ہو گئے ہیں، آپ کا باپ دنیا سے چلا گیا، آپ کی ماں جو ہے وہ 6 سال کی عمر میں فوت ہو گئی ہے، آپ 12 سال کے ہوئے ہیں تو دادا فوت ہو گئے ہیں، اور آپ جب دشمن بالکل آپ کو قتل کرنے کے در پہ پڑا ہوا تھا تو چچا بھی فوت ہو گئے ہیں، آہستہ آہستہ ظاہری سارے ختم ہو رہے ہیں، اور کبھی آپ کا فقر میں ہے، کبھی آپ کو شاب ابی طالب کے اندر دکھ دیا جا رہا ہے، کبھی آپ کو مکہ میں آپ کے دوستوں کو، آپ کے یاروں کو تکلیف اور دکھ پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ ساری دکھ اور تکلیف آپ اگر سیرت کا مطالعہ کریں اور بھرپور مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آقا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تمام انبیاء کو ستایا گیا مجھ اکیلے کو اتنا ستایا گیا، کسی نبی کی بیٹی کو اس کے منہ کے اوپر کھڑے ہو کے طلاق نہیں دی گئی، میرے آقا علیہ السلام کے منہ کے اوپر کھڑے ہو کے وہ جو ملعون تھا ابو لہب کا بیٹا عتبہ اور عتیبہ، انہوں نے منہ پہ کھڑے ہو کر آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دے دی، کبھی منہ پہ تھپڑ پڑ رہے ہیں، حضرت زینب کے منہ پہ تھپڑ مارا گیا، پھر آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کے دوستوں کو مارا جا رہا ہے، کہیں آپ کے اوپر اوجھ رکھا جا رہا ہے، کہیں آپ کے گلے کے اندر وہ چادر ڈال کر بھیجا جا رہا ہے، کہیں آپ کو ذاتی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، کہیں آپ کو جو آپ کے سامنے آل یاسر کے ساتھ کیا ہوا ہے، حضرت سمیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، اور کس طرح خباب بن الارت کے ساتھ ہوا، بلال حبشی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری سیرت طیبہ کو مطالعے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا یہ دکھ، یہ تکلیفیں، یہ تو ایک مومن کا زیور ہوا کرتا ہے، یہ مومن کی ایک شان ہوا کرتی ہے۔ کیوں؟ ہر دکھ ہر تکلیف کے بعد آپ دیکھتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے ڈنکے آج بج رہے ہیں، آقا علیہ السلام 1444 سال ہو گئے ہیں، آج بھی ہم ان کے نام لے، آج بھی ان پر درود بھیجتے ہیں، کروڑوں ہزاروں درود آپ علیہ السلام کی ذات پر، اور فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور اس کے بعد صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ اور طلحہ، زبیر، اور یہاں تک کہ کربلا کے شہید کو دیکھیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، اور اس ساری کی سارے پھر اور عورتوں میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو کتنی تکلیفیں آتی ہیں، اور ان تکلیفوں کے اندر آپ لوگوں کو تو حضرت فاطمہ کا صرف یہی تعارف ہے نا کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی اور مرتضیٰ کی بیوی تھی، لیکن یہ بات نہیں سمجھتے کہ یہ کتنی بڑی عبادت گزار عورت تھی، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے مناجات کرنے والی، اللہ کے سامنے جھکنے والی، نمازیں پڑھنے والی، تہجد پڑھنے والی، اور قربانیاں دینے والی، اور اپنے باپ کی جو ہر مشکل وقت کے اندر سامنے کھڑی ہونے والی، میرے نبی کی آنکھوں کا نور تھا۔ تو اس لیے تو فرمایا سیدتہ فاطمۃ النساء، سیدۃ النساء فاطمہ، یہ جو فاطمہ ہے یہ جنت کے عورتوں کے سردار ہیں،
تو اس لیے ان کی تکلیفوں کو بھی تو دیکھیں نا، ان کو ایسا مقام مل گیا تو وہ ایسی کوالیفیکیشن کیسے ملی؟ وہ تکلیف، دکھ، پریشانی کے ساتھ ملی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو اللہ کی راہ میں لگنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں تہجد گزار بن جاؤں، میں روزے دار بن جاؤں، میں نفلی روزے رکھوں، میں نفلی عبادت کروں، میں فرضی عبادت کروں، میں صدقہ کروں، میں خیرات کروں، میں زکوٰۃ دوں، میں حافظ قرآن بنوں، میں قرآن کا عامل بنوں، میں قرآن پہ عمل کرنے والی بن جاؤں۔ تو پھر وہ یہ کہے کہ میری زندگی کے اندر مشکلات نہ آئے، تو ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ البلد کے اندر، اس آیت کے اندر، یہ پورے سمندر کو ایک کوزے میں بند کر کے اتنی بات بتا دی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، البتہ تحقیق انسان کو تو ہم نے مشکل میں ہی پیدا کیا ہے۔ تو وہ مشکلات کو جھیلتا وہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو سب سے بڑی مشکل جو ہے روز قیامت والے دن آئے گی جب محشر میں پیش ہوگا۔ تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس مشکل، وہ محشر والی مشکل کو آسان کرنے کے لیے، دنیا جو عارضی ہے، جو ختم ہونے والی ہے، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، اور اگر کوئی بندہ 1000 سال بھی زندہ رہے تب بھی اس نے ایک ایسی دنیا کے اندر چلے جانا ہے، اس نے فوت ہو جانا ہے کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ وہاں موت کو موت ہوگی، وہاں ہمیشگی کی زندگی ہوگی، وہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، اور جس کو آگ سے بچا لیا گیا، فمن زحزح عن وادخل الجنہ، جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور داخل کر دیا گیا جنت میں، تو وہی تو کامیابی ہے۔ اب دنیا کی عارضی کامیابیاں، کوئی PhD ڈاکٹر ہے، کوئی میڈیکل کا ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر کا ڈاکٹر ہے، کوئی کسی طرح کا ڈاکٹر ہے، وہ جس دن اس کی روح نکلتی ہے اس کا سارا علم زیرو ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ اب وہ اپنے علم سے کوئی فائدہ نہیں لے سک رہا۔ لیکن جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی عبادت کا نشہ دیا ہے، جس کو اپنی عبادت کا ذائقہ چکھا دیا ہے، تو وہ ایک دفعہ اللہ کہتا ہے تو اس کے چاروں طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ اور رات کے پچھلے حصے کے اندر جب اللہ کے سامنے مناجات کرتا ہے، روتا ہے، اللہ سے محبت کی اور پنگے بڑھاتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی روح کو اپنے ساتھ چمیٹ لیتے ہیں۔ تو فرمایا جو کوئی ہماری طرف ایک قدم بڑھ کر آئے ہم 2 قدم آتے ہیں، کوئی چل کر آئے ہم دوڑ کر آتے ہیں، اور کوئی دوڑ کر آئے تو پھر اس کو ہم اپنی رحمت کے سینے سے لگاتے ہیں۔ تو اس طرح کوئی دنیا کے اندر بیٹھ کر تنہائی میں ہمارا ذکر کرے گا تو ہم بھی تنہائی میں، کوئی محفل میں کرے گا تو ہم اس سے بہتر محفل میں اس کا ذکر کریں گے۔ اس لیے اللہ سے محبت، اللہ سے لگاؤ، اللہ سے پیار اگر سمجھنا ہے تو سب سے پہلے اپنی زندگی کو سمجھنے کے لیے تنہائی کے اندر اپنے مراقبے میں جائیں اور دیکھیں آپ نے زندگی کے اندر کس وقت میں کون کون سی مشکلات برسات کی ہیں اور ان کا مقصد کیا تھا۔ کسی کا مقصد تھا کہ کسی طرح سے میں میٹرک میں پاس ہو جاؤں، کوئی چاہ رہا تھا کہ میری یہ مشکل گزر گئی تو مجھے گاڑی چلانی آ جائے گی، تو وہ ٹریننگ لیتا رہا گاڑی چلانے کی، کوئی میٹرک کرتا رہا، کوئی FSC کرتا رہا، کوئی ڈاکٹر بنتا رہا، کوئی انجینئر بنتا رہا، لیکن ہر عارضی کامیابی کے لیے وہ کوشش کرتا رہا۔ لیکن جیسے ہی اس کو وہ کامیابی ملی تو وہ اس کو کامیابی نہ لگی، وہ پھر آگے بڑھ گیا اور کوشش کرتا رہا۔ لیکن یہ ساری کوشش دنیا کے مقاصد کے لیے تھی۔ جو آخرت کے مقصد کے لیے کوشش کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ صرف یہ نہیں ہے کہ آخرت میں اس کو دنیا میں بھی کامیابیاں دے گا۔ فرمایا ومن عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرا حسنا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو دنیا میں اندر من یعمل صالحا من ذکر او انثی، جو عمل صالح کرے گا چاہے وہ ذکر ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، من ذکر او انثی، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہمارا وعدہ کیا ہے؟ فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، ہم اس کو پاکیزہ زندگی ادا کریں گے۔ ولنجزینہم احسنہم باحسن ما کانوا یعملون، اور آخرت کی جزا اس کو تو بہت اعلیٰ دینے والے ہیں، کیونکہ اس نے عمل بڑے اچھے کیے ہیں۔ اور دنیا میں اندر وہ سب سے بڑے عمل کون سے ہیں؟ وہ صبر ہے، وہ شکر ہے، اور صبر کی دولت اللہ جس کو عطا کر دے وہ ہر چیز پہ صبر کرتا ہے۔ وہ شرک نہیں کرتا، صبر کرتا ہے، وہ بدعت نہیں کرتا، صبر کرتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا، صبر کرتا ہے، وہ جزا و فضا نہیں کرتا، تکلیفوں کے اوپر وہ صبر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ اللہ جو تکلیفیں تو بھیج رہا ہے تو نے تو بھیجی ہیں۔ اور سورۃ التغابن کا دوسرا رکوع فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، ہاں جس کے اوپر مصیبت آئے اللہ کے حکم سے، اور جو ایمان والے ہیں ہم ان کو ہدایت دے دیا کرتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ میرے رب نے بھیجی ہے اور یہ کوئی اچھی ہی بات ہوگی، اس میں کوئی میرا فائدہ ہی ہوگا۔ تو جو رب والا ہو جاتا ہے نا تو وہ پھر سب سے منہ موڑ کے رب والا بن جاتا ہے۔ جو رب والا نہیں بنتا وہ